مشرق وسطیٰ کی حالیہ صورتحال ایک بار پھر دنیا کی توجہ کا مرکز بن چکی ہے، جہاں ایک طرف مصر کے شہر شرم الشیخ میں امریکہ، اسرائیل اور حماس کے درمیان بالواسطہ مذاکرات جاری ہیں، تو دوسری جانب غزہ میں اسرائیلی جارحیت اپنے عروج پر ہے تاکہ فلسطین کے مستقبل کا کوئی حل نکل سکے، لیکن زمینی حقائق کچھ اور کہانی بیان کر رہے ہیں، جیسا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 21 نکاتی امن منصوبے کو اس عمل کا محور قرار دیا جا رہا ہے، جس میں بنیادی طور پر خطے میں قابل عمل 2 ریاستی حل کے تصور کے تحت ایک مشروط فلسطینی ریاست کی خود مختاری کی بات کی گئی ہے، لیکن بہت سے عالمی مبصرین کے نزدیک یہ منصوبہ زیادہ تر اسرائیلی سیکیورٹی خدشات اور امریکی مفادات کے گرد گھومتا دکھائی دیتا ہے، جبکہ فلسطینی عوام کے دیرینہ مطالبات جیسا کہ مکمل خود مختاری، واپسی کا حق اور بیت المقدس کا درجہ اس میں ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ حماس کی ممکنہ رضامندی بین الاقوامی نگرانی میں اسلحہ سپورٹ کرنے پر یقیناً ایک اہم اشارہ ہے کہ حماس سیاسی لچک دکھانے کو تیار ہے، لیکن اس کے باوجود غزہ میں اسرائیلی بمباری کا سلسلہ مسلسل جاری ہے، جس میں تازہ اطلاعات کے مطابق درجنوں فلسطینی شہید اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ شہری آبادی پر فضائی حملے اس بات کی علامت ہے کہ اسرائیل کی عسکری قیادت سفارتی مذاکرات کے ساتھ ساتھ عسکری دباؤ برقرار رکھنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ اسرائیلی ریاست ہمیشہ کی طرح دہشت گردی کے خلاف کارروائی کے نام پر عام فلسطینیوں کو نشانہ بناتی چلی آ رہی ہے، جبکہ عالمی برادری خاص طور پر مغربی ممالک اس ظلم پر مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، جبکہ صہیونی ریاست کا وزیر اعظم بار بار یہ دھمکی دے رہا ہے کہ اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو حماس کو اس کی قیمت چکانا۔ اب لگتا یہ ہے کہ یو ایس بیکنگ کے ساتھ نیتن یاہو جو کام کر رہے ہیں اس ایجنڈے پہ یہ سیم پیج پہ ہیں، لیکن ایسے میں سوال جو $1 بلین کویسچن ہے کہ اگر معاملہ یوں ہی چلنا ہے تو پھر مسلم ممالک کی وہ ملاقات اور پھر فلسطین کا مقدر کیا ہوگا۔ اب یہ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔